درود شریف کس طریقے سے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف میں جو افضل درود ہے وہ کون سا ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، تو یہ محمد ہے یا محمدیوں ہے، تو کس طریقے سے ہم پڑھیں، تو بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا سیکھیے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم درود شریف کیسے پڑھیں، کیونکہ بعض لوگ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، تو یہ محمد ہے یا محمدیوں ہے، تو کس طریقے سے ہم پڑھیں، تو بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ درود شریف چونکہ بہت سے اقسام ہیں درود شریف کے، بہت سی کتابوں میں طرح طرح کے درود شریف کا ذکر کیا ہے، تو کون سا درود جو ہے افضل ہے اس کا پڑھنا کہ ہم وہی درود پڑھا کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا، ایک تو یہ ہے کہ درود شریف کس طریقے سے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف میں جو افضل درود ہے وہ کون سا ہے، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف میں جو افضل درود ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی یہ جو ہے سب سے افضل درود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ والی درود جو ہے مجھ پر پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی جو ہے آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قعدے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد جو درود پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ وہ درود جو ہے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے بنسبت دیگر درود کے، تو اس لیے کوشش کریں اس درود کو یاد کریں اور اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ایک تو اس کے پڑھنے میں ہمارا خود بھی جو ہے فائدہ ہے، اس سے جو ہے انسان کا جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جاتا ہے، کاروبار میں اس سے برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کی گھریلو جو ٹینشن ہے، گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے، انسان خود بیمار ہے، زیادہ سے زیادہ جب درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ تو درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اس کے پڑھنے سے ہمیں خود جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس امت کے اوپر ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے تاکہ ان کا بھی یہ حق ادا ہو جائے۔ بہرحال درود شریف کے پڑھنے میں ہمارا سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام درودوں کے اندر افضل ترین درود وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب درود شریف کے پڑھنے میں جو بعض لوگ اعلیٰ محمد پڑھتے ہیں اور بعض اعلیٰ محمدیوں پڑھتے ہیں، تو اس میں کون سا صحیح ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سانس توڑ کر پڑھتے ہیں تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طرح پڑھا کریں، یعنی علی محمد پر وقف کرے، سانس توڑے اور پھر وعلی آل محمد پڑھے۔ اور اسی طرح اگر آپ سانس توڑ کر نہیں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر پڑھنے کا طریقہ یوں ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پھر اس صورت میں علی محمد یوں پڑھیں گے۔ اگر سانس توڑ کر پڑھیں گے تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس طرح اگر سانس توڑ کر پڑھنا ہے تو علی محمد پڑھیں گے، اور اگر سانس نہیں توڑنا ہے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس طرح پڑھیں گے، پھر اعلیٰ محمدی پڑھیں گے۔ تو ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں، اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، لہٰذا آپ یہ میرے ساتھ پڑھیے، یا میرے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں اس کو سن کر یاد کر لیجئے گا۔ اور درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے اس کو ضرور یاد کر لیجئے۔ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، تو ابھی میں آپ کے سامنے ملا کر پڑھتا ہوں، بعد میں پھر سانس توڑ کر پڑھوں گا، تو لہٰذا دونوں طریقے سے آپ یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تو سانس ملا کر پڑھنا تھا، تو ابھی سانس توڑ کر آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ جو ہے سانس توڑ کر پڑھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر سانس توڑ کر پڑھنا ہے تو علی محمد پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس طرح محمدیو پڑھیں گے. پھر تو یہ درود ابراہیمی کے پڑھنے کا جو طریقہ تھا یہ میں نے آپ کے سامنے سنایا. اگر پھر بھی کسی بھائی کو کوئی اشکال ہو، کسی بات کا پوچھنا ہو تو کمنٹ میں لکھ لیں، انشاءاللہ میں اس پر پھر دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا. بہرحال درود شریف کے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس میں ہمارا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ہمارے پر احسان ہے، پھر اللہ کا امر بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو طرح طرح کی جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی جو مالی مشکلات ہیں، جو کاروباری مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، اور طرح طرح کی اللہ بچائے بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ان سب سے اگر نکلنا ہے تو درود شریف کی کثرت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ افضل ہے، وہی درود جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اس میں جو ہے فضیلت بھی زیادہ ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال جس بھائی کو درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کرے، اور اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے اور اس کے پاس وقت نہیں یاد کرنے کا تو جو بھی آسان لگے اس کو، جو بھی درود شریف مختصر ہو اور آسان ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس جیسے جو دیگر مختصر درود ہیں، جو بھی اس کو آسان لگے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اس کی بہت زیادہ فضائل ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری نماز بھی جو ہے ختم ہوتی ہے تو درود شریف پر ختم ہوتی ہے. شروع میں الحمد شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں جو ہے درود شریف پر اختتام ہوتا ہے. تو لہٰذا کوشش کرے کہ اپنی زندگی کا اختتام بھی درود پر کرے. جتنا ہو سکتا ہے درود شریف دکان پہ، گھر پہ، چلتے پھرتے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، بیماریوں سے اللہ دور رکھے، اور اسی طرح ٹینشن سے دور رہو، اسی طرح محبت اور اتفاق رہے، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو جائے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. وہ بھی اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے نور علی نور، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی درود پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آپ کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.